بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ہم بستری چاند رات میں کرنا کیسا ہے؟ چاند رات میں ہم بستری کرنی چاہیے یا نہیں؟ چاند رات میں ہم بستری کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ چاند رات میں ہم بستری کرنے سے چاند جیسے خوبصورت بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چاند رات میں ہم بستری کرنے سے اگر حمل ٹھہر جائے تو چاند جیسے لڑکے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ کون سے ایسے اوقات ہیں، کون سے ایسے دن ہیں اور کون سی ایسی راتیں ہیں جن میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے اوقات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور کچھ ایسے اوقات بھی ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن اوقات میں بیوی سے ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ اس ویڈیو کے توسط سے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کسی بھی کام کے لیے حرام کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن جب مکروہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام حرام تو نہیں ہے مگر پسندیدہ بھی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں جائز تو ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بعد چاند رات یعنی عید الفطر کی رات کو ہم بستری کرنا کیسا ہے۔ عموماً سنا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے، نماز، روزے، تراویح، سحری اور افطاری کی مصروفیت کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں ہم بستری نہیں کر پاتے، یا جو شوہر ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، چاند رات سے پہلے یا زیادہ سے زیادہ چاند رات تک وہ اپنے بیوی بچوں میں واپس آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، عید الفطر کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، تو ایسے میں میاں بیوی ہم بستری کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ علماء اور فقہا چاند رات میں ہم بستری کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، کون سے ایسے دن ہیں اور کون سی ایسی راتیں ہیں جن میں بیوی سے ہم بستری نہیں کرنی چاہیے؟ ایسے اوقات میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض یا مدت پوری ہونے کے فوری بعد ہم بستری کرنا حرام ہے۔ حیض یا ماہواری کے بعد ضروری ہے کہ پہلے عورت پاک صاف ہو جائے، اس کے بعد ہم بستری حلال اور جائز ہوگی۔ انسان کے لیے اپنی حاملہ بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے، بشرطے کہ بیوی کو ہم بستری کرنے سے کوئی نقصان نہ پہنچتا ہو۔ چنانچہ مرد پر حاملہ بیوی سے مباشرت کرنا اس وقت حرام ہے جس وقت ہم بستری سے اس کی بیوی کو نقصان پہنچتا ہو۔ اگر اس کی ہم بستری کرنے سے بھی بیوی کو نقصان نہیں پہنچتا تو اس کو ہم بستری کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ عورت کو تکلیف سے بچانا ہی حسن معاشرت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، لیکن مرد کا اپنی بیوی سے حالت حیض میں اور نفاس کی حالت میں ہم بستری کرنا حرام ہے، جائز نہیں۔ اسی طرح سے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ میں ہم بستری کرنا مناسب نہیں۔ اس کے علاوہ مہینے کی 15ویں تاریخ کو اور مہینے کی آخری تاریخ کو ہم بستری کرنا مناسب نہیں۔ نیز کسی لمبے سفر پر جانے سے پہلے ہم بستری سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مرد کے اعصاب تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران جب تک عورت آسانی سے ہم بستری کی طرف مائل ہو سکتی ہو یا جب تک عورت کو تکلیف نہ پہنچتی ہو تب تک ہم بستری کی جا سکتی ہے، لیکن جب عورت کو تکلیف محسوس ہو تو ہم بستری سے رک جانا چاہیے۔ یہ عورت کے لیے بھی ٹھیک نہیں اور آنے والے بچے کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ عید کی رات یعنی کہ چاند رات پر ہم بستری کرنا کیسا ہے، اور اس کے بارے میں جو چیزیں مشہور ہیں کہ چاند رات پر ہم بستری کرنے سے اگر حمل ٹھہر جائے تو بچہ چاند جیسا خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟
محترم دوستو، دین اسلام میں اور کوئی بھی مسند روایات میں اس طرح کی کوئی بھی روایات نہیں ملتی جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ چاند رات پر ہم بستری کرنے سے اولاد خوبصورت اور لڑکے چاند جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، بلکہ چاند رات کی رات تو لیلۃ الجائزہ ہے، یعنی عبادت کی رات ہے۔ چنانچہ اس رات ہم بستری سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ رات بھی عبادت کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کو تو اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ سے ہم بستری کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو شوہر کو، مردوں کو اس کا کیا اجر ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے گلے میں باہیں ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب وہ ہم بستری سے فراغت پا لینے کے بعد غسل جنابت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا جہان کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے، اور اپنے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اور اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا یہ بندہ اس سرد موسم میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ صرف میری رضا کے لیے، خود کو پاک کرنے کے لیے یہ غسل کر رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ محترم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔